اچھا یہ ان لوگوں کے لیے کافی لوگ میں نے سنا ہے پہلے بھی کیا جی پی اے میرا کام میں تو میرا 2.68 تھا جی پی اے زندگی میں مجھے لگا تلاوت کرنے لگے. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نوید اختر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج کل ہمارے انسٹیٹیوٹ میں زرار رشید صاحب نیوزی لینڈ سے ایز اے وزٹنگ ریسرچر آئے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان سے گپ شپ ہو جائے اور ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ نیوزی لینڈ میں وہ پی ایچ ڈی کے لیے کیسے گئے تھے اور کیا پروسیجر ہوتا ہے وہاں پر، اور اسکالرشپ کی وہاں پر کیا اپرچونیٹیز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان سے پوچھیں گے کہ وہ نیوزی لینڈ سے اتنے دور سے یہاں جرمنی کرنے کیا آتے ہیں، اور یہ بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے ان کے تجربے سے کہ جرمنی اور نیوزی لینڈ کی جو لائف سٹائل ہے اس میں کیا فرق ہے، اور دوسرا رہنے کے لیے کون سا ملک زیادہ اچھا ہے. تو شروع کرتے ہیں، ان سے پہلے پوچھتے ہیں تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن لیتے ہیں، پاکستان میں یہ کہاں سے پڑھے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے. السلام علیکم زرار صاحب. وعلیکم السلام نوید بھائی، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ تعارف کا. اور میں جی آئی کا گریجویٹ ہوں 2014 کا، مٹیریلز انجینئرنگ میں نے کی تھی وہاں سے سوابی سے. اچھا. اور اس کے بعد میں نے نوکری کی ہے پاکستان میں پاور پلانٹ پہ، ڈیسکام میں، کچھ اور اداروں میں. پھر میں ساؤتھ کوریا چلا گیا ماسٹرز پہ اسکالرشپ پہ. 2021 سے واپس آیا وہاں سے، اور میں نے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس ہے کامرا میں، اس کو جوائن کیا ایز کانٹریکٹر بی پی ایس 18 پہ. اور کچھ عرصے بعد پھر میں نے پی ایچ ڈیز کے لیے اپلائی کرنا شروع کیا. تو آئی کیم اکراس دس اپرچونیٹی. یہ جوائنٹ پروجیکٹ تھا جرمنی اور نیوزی لینڈ کا، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی شوڈ گو فار اٹ. تو الحمد للہ آئی ایم ان مائی فائنل ایئر، ہوپ ٹو گریجویٹ سون ان مارچ اپریل، اور یہ سفر رہا ہے ابھی تک. اچھا، آپ یہ بتائیں پہلے کہ وہاں ساؤتھ کوریا سے ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ نے ساؤتھ کوریا میں ماسٹرز کیا ہے، وہاں پہ کس سبجیکٹ میں اسکالرشپ پہ کیا ہے ماسٹر آپ نے؟ اسکالرشپ پہ کیا. کس سبجیکٹ میں کیا آپ نے؟ میں نے وہاں پہ اس کی ڈگری کا ٹائٹل تو انڈسٹریل ٹیکنالوجی اسمارٹ مینوفیکچرنگ اینڈ مٹیریلز انجینئرنگ ہے، لیکن بیسکلی وہ ماسٹرز بائی تھیسس تھا، اور اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ مٹیریلز انجینئرنگ کے ارد گرد ہی ریوالو کرتا ہے. وہ ریئر ارتھ میگنیٹس کا آپ نے سنا ہوگا، آج کل بڑا ایک اور ٹاپک بھی ہے، اس کی ریسائکلنگ پہ تھا. اچھا. تو اس کی ایک ریسائکلنگ ٹیکنیک ہے ہائی ٹمپریچر پائرومیٹلرجیکل، اس پہ میرا ماسٹرز تھا. تو 2-2.5 سال میرے اس میں لگ گئے. اچھا، تو وہ بھی آپ نے اسکالرشپ پہ کیا؟ اور پاکستان سے کیا اسکالرشپ کا وہ کیسے آپ کو ملا کہ اسکالرشپ؟ وہ اسکالرشپ یو ایس ٹی میری یونیورسٹی تھی، یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. وہ اسی طرح ہے کہ ان کے ایک ہیڈ آفس ہے ایک شہر ڈیجن وہاں پہ، اور پھر ان کے آئی تھنک اراؤنڈ 50 کے قریب ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں جن کے ساتھ ان کی کولیبوریشن ہے. تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں پلیس کر دیتے ہیں، اور پھر وہیں پہ آپ کو اسکالرشپ ملتی ہے، اور جس سے آپ وہ فیس ڈیڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا سفر تو میرا خیال ہے کہ بڑا ڈفرینٹ تھا نیوزی لینڈ والے سے. اس میں مجھے ریکمینڈ کیا تھا میرے ایک دوست نے، وہ آلریڈی ساؤتھ کوریا میں تھا، اور اس کے سپروائزر نے کہا کہ مجھے تمہاری یونیورسٹی سے ایک لڑکا چاہیے، کیونکہ ہی واز امپریسڈ بائی ہز ورک، تو مجھے جی آئی کے سے ایک بندہ چاہیے. تو ہی اپروچڈ می، اور پھر میں نے وہ آئلٹس دیا اور یونیورسٹی اپلائی کیا، سپروائزر کے ساتھ انٹرویو وغیرہ ہوا، اور وہ سلسلہ وہاں سے چلا. اور پھر ماسٹرس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی میں میرا جو ہے وہ ایڈمیشن ہو گیا. اس کو انٹیگریٹیڈ یا انٹیگریٹیو پروگرام کہتے تھے، جو ماسٹرس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی ایک کمبائنڈ، اور وہاں پہ میں چلا گیا. تو یہ جو ساؤتھ کوریا میں اسکالرشپ ہوتے ہیں، یہ کیا وہ پبلکلی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے اناؤنس کرتے ہیں، یا وہ انٹرنل کوئی اسکالرشپ تھا ان کو چاہیے تھا؟ یہ بالکل اناؤنس کرتے ہیں، اور ابھی میں بھی شیئر بھی کر دیتا ہوتا ہوں جب یو ایس ٹی ان کے، کیونکہ پیج کو میں فالو کر رہا ہوں. لیکن وہ ہر سال 2 بار فال اور اسپرنگ میں میرا خیال ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ اسکالرشپس اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں. لیکن کوریا میں نے ویسے یہ دیکھا ہے کہ ریکمنڈیشن میٹرز اے لاٹ، لیکن پروفیسرس کی ریکمنڈیشن، پروفیسر ہی یوزلی وین یو اپلائی تو دیر از اے سیکشن اوور دیر ویئر یو ہیو ٹو اسپیسیفائی کہ یار کسی سپروائزر کے پاس تو نہیں جانا آپ نے. تو وہاں آپ اپنے یو پٹ دا نیم آف دیٹ سپروائزر جس کے ساتھ آپ کی پہلے ہی کوئی ارینجمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ سپروائزر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپلائی نہ کریں، ڈس ہارٹن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ویسے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی لوگوں کے ایڈمیشنس ہوتے ہیں. اچھا، تو آپ ڈائریکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ بھی بالکل اپلائی. لیکن پلس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سپروائزر کی ریکمنڈیشن ہو، آپ آلریڈی کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں، تو وہ بہت جرمنی میں بھی آئی تھنک ایسے ہی زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کہ اگر آپ آلریڈی کسی سپروائزر کو جانتے ہیں، کسی پروفیسر کو جانتے ہیں، تو وہ
پلس پوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر جو پروفیسر کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے اس کو زیادہ ہائی رینک کیا جاتا ہے. ساؤتھ کوریا میں کون سے سبجیکٹس کی اسکالرشپ آتے ہیں, کوئی یہ آپ کو آئیڈیا؟ یا جس طرح میں تو مٹیریلس کا تھا بیک گراؤنڈ میرا, مٹیریلس کی کافی زیادہ اسکالرشپس تھی وہاں پہ, تو لیکن جیسے میں نے کہا کہ یو ایس ٹی کے قریب کوئی 50 ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں گورنمنٹ کے. اچھا, اب اس میں مٹیریلس کے نہیں ہیں, وہ کلائمیٹ کے بھی ہیں, جیولوجی کے بھی ہیں, اور ہر الیکٹرانکس کے ہیں, الیکٹریکل کے, تو ہر طرح کی اسکالرشپس یو ایس ٹی آپ کو دیتی ہے. اور یو ایس ٹی جو ہے وہ ایک وہاں پہ ایک آپ کے لیے نیو انکمنگ ہے, کوئی اتنا اسٹیبلش نام نہیں ہے, لیکن ان کی اسکالرشپس اچھی ہیں. اچھا, اور ان کا کیونکہ کام ہی ایک ریسرچ والا ہے, پیور ریسرچ کام ٹائپ ہے, تو وہاں پہ یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ایک ایکسپیرینس ملے گا ڈائریکٹلی ریسرچ انوائرمنٹ میں, جہاں پہ آپ گورنمنٹ آرگنائزیشن میں کام کرے ہوگے. تو پیسے وغیرہ ٹھیک دیتے ہیں, اسکالرشپ ٹھیک؟ پیسے اچھے ہیں ان کے. میرا یہ خیال ہے کہ وہاں کی اسپیشلی وہاں کے لیونگ کے لحاظ سے ساؤتھ کوریا میں لیونگ ایکسپینسز کمپیریٹیولی بہت ریزنیبل ہیں, اور اسٹائپنڈ آپ کا کافی اچھا ہوتا ہے. تو کتنے, اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں, کچھ لوگ شادی شدہ بھی ہوتے ہیں, یا ان کے ساتھ کیا گزارا کر سکتے ہیں؟ کچھ ایکسٹرا دیتے ہیں جیسے جرمنی میں آپ کو فیملی کے ساتھ ہیں تو کچھ ایکسٹرا ملتے ہیں آپ کو؟ میرا نہیں خیال آپ کو ایکسٹرا نہیں ملتے, لیکن میں اس وقت تو نہیں, میرا نہیں خیال کوئی پی ایچ ڈی والے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی اسٹائپنڈ زیادہ ہوتی تھی, اس کے ساتھ تو تھے ان کی وائفس وغیرہ. ماسٹرز والا مجھے یاد نہیں پڑ رہا کوئی, لیکن کرنے کو گزارا بالکل آپ کر سکتے ہیں. ماسٹرز کی اسٹائپنڈ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ, لیکن ٹف ہوگا میرا خیال ہے. اس کے بعد وہ 1.7 ملین وان آپ کو دیتے تھے وہاں پہ, جو کہ اسکالرشپ سے اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ ڈیسنٹ ہے. 1.7 ملین وان کنورٹ کر لے کوئی کتنا بنتا ہے. تو وہاں پر ڈگری کے بعد کیا اسکوپ ہے آگے, مطلب جاب وغیرہ وہ آپ کو آفر کرتے ہیں؟ وہاں پہ آسانی ہوتی ہے انڈسٹری میں ان ہونا یا مشکل ہے؟ لینگویج بہت ضروری ہے وہاں پہ انڈسٹری میں جاب لینے کے لیے. وہاں پہ آپ کو لینگویج ایک پری ریکوزٹ ہے, اور یا تو انٹل انلیس آپ کو کوئی ایسا کام آتا ہو جو کہ انہیں بندہ چاہیے, اور لینگویج سے پھر وہ کر لیں گے. کیونکہ میرے ساتھ ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھا, وہ اس کو ٹائٹینیم پاؤڈر بناتا تھا ایٹمائزر یوز کر کے. تو ایک کمپنی تھی جن کے پاس ایٹمائزر لگا ہوا تھا, بالکل وہی کام جو وہ اپنی پی ایچ ڈی میں کر رہا تھا, اس کو وہی جاب وہاں پہ کمپنی نے دے دی, اور اس کی کورین بھی اتنی اچھی نہیں تھی. ادروائز لینگویج بیریئر بہت بڑا ہے, اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, لینگویج بیریئر لیکن بہت بڑا ہے. اچھا, یہ لینگویج والا مسئلہ یہ ساری دنیا میں ایسے ہے. جرمن بھی جہاں پر ان کو بندہ چاہیے ہوتا ہے وہ انگلش والا بھی رکھ لیتے ہیں, جہاں پر نہیں چاہیے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی جب تک جرمن نہیں آتی آپ کو ہم نہیں رکھیں گے. تو یہ لینگویج بیریئر ساری دنیا میں ہی بہت سخت ہے. جرمنی میں بھی ایسے ہی ہے, لیکن اوور آل یہاں کی کیونکہ جرمنی میں مین پاور بہت زیادہ کم ہے, اسپیشلی اسکلڈ ورکر کم ہے, تو اس وجہ سے پھر یہاں پہ چل جاتا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انگلش والے بھی سروائیو کر جاتے ہیں, لیکن جیسے حالات مشکل ہوتے ہیں تو زیادہ سروائیول انہیں کا ہی ہوتا ہے جو لینگویج اچھی طریقے سے بول لیتے ہیں. ساؤتھ کوریا میں آپ کو اسٹڈی کے بعد وہاں پہ کوئی پی آر, کوئی ریزیڈنسشپ, کوئی اس طرح کا سین ہے وہاں پہ آپ کو؟ ایک بالکل پروسیس موجود ہے جو یہ پوائنٹ سسٹم ہے, جس میں وہاں کی ایجوکیشن اگر آپ نے لی ہو تو اس کے ایکسٹرا پوائنٹس ہیں. اچھا, پی ایچ ڈی لی ہوئی ہو تو اس کے اور ایکسٹرا پوائنٹس ہیں, ماسٹرز کے الگ ہیں. اچھا, پیپر بھی اگر آپ کے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پبلیکیشن کے بھی پوائنٹس ہیں. اچھا, ویری گڈ. اور لینگویج بھی لیکن ہے اس میں. تو ایک انہوں نے پروسیس بنایا ہوا ہے. ساؤتھ کورین گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ فارنرز ہمارے پاس آئیں, اچھا, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ریٹین کریں, لیکن جو وہاں پہ اوور آل پبلک ہے دے آر ناٹ ویری اوپن ٹو فارنرز, کیونکہ ایک تو انہوں نے اتنے دیکھے نہیں ہوئے, اور وہی اگین دے وانٹ یو ٹو لرن دیئر لینگویج, دے وانٹ یو ٹو بہیو اکارڈنگ ٹو دیئر کلچر. تو وہ ایک چیلنجز ایک ملتے ہیں, لیکن گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم فارنر بلائیں. اچھا, تو پاسبلٹی ہے کہ وہاں آپ نیشنلٹی لے سکتے ہیں, لیکن آپ کو پوائنٹ سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے. لینگویج تو مسٹ آپ کو. لینگویج کیسی ہے ان کی؟ آپ لینگویج میں نے ہلکی پھلکی سیکھی تھی, اور اتنی شاید میرا یہ آئی ول بی ایگزیجوریٹنگ اف آئی سے کہ یار مجھے ساری سمجھ آ جاتی تھی, لیکن میں پک کرنا شروع ہو گیا تھا میٹنگ میں کہ یار یہ بات ہو رہی ہے, اب یہ بات کی ہے. لیکن لینگویج ان کی مجھے تو مشکل لگی. ٹھیک ہے, ویسے پڑھنا اور لکھنا بہت آسان ہے, پڑھنا اور مطلب پڑھنا ہی آپ کے لفظ جوڑنا, ان کے الفابیٹس ہیں کوئی 26 27 28 ہیں, اور ان کو جوڑ کے لفظ بنانا آپ بہت آسان سے پڑھ سکتے ہو. ریڈنگ ان کی بیسکلی بہت آسان ہے, اور کچھ پھر ان کے ورڈز ہیں جو انگلش میں ہیں
کہ کافی جس طرح ہے کافی ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کافی ہے یہ لکھا ہوا ہے یہاں سے کافی ملے گی اسی طرح. اچھا. لیکن ویسے لینگویج جو ہے وہ میرا خیال ہے مشکل ہے. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ وہ لینگویج کے بغیر سروائیو کر لیتے ہیں, ان کے لیے آسانی ہوتی ہے؟ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں, جو یو ایس ٹی کے اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس تھے, یا جو میں وہاں پہ باقی بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو باقی یونیورسٹیوں میں بھی جانتا تھا, ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. اچھا. اور بلکہ ایک وہاں پہ صومالی بندی تھی, اس کے ساتھ تھوڑا رابطہ ہوا. اس نے بتایا کہ پہلے 1 سال انہوں نے مجھے, وہ آئی تھی یونسی یونیورسٹی میں. یونسی یونیورسٹی ان کی بڑی اچھی یونیورسٹی ہے, اسکائی کہتے ہیں اسے, SKI کے نام سے, سول نیشنل یونیورسٹی, کوریا نیشنل یونیورسٹی اور یونسی نیشنل یونیورسٹی, یہ ان کی ٹاپ 3 یونیورسٹیز ہیں. اچھا. اور اگر ہم انجینئرنگ سائڈ کی بات کی جائیں تو کائسٹ کا تو بڑا نام بن گیا ہے, تو ٹاپ 20 میں بھی میرا خیال ہے وہ آتی ہے, لیکن نیڈ ٹو چیک دیٹ. اس نے ان کو لینگویج کا پراپر وہ 1 سال کا کورس کراتے ہیں, اور پہلے وہ پورا لینگویج سیکھ لیتے ہیں. اچھا. یہ بیچلرس کے لیے زیادہ, اگر آپ نے بیچلرس میں جانا ہے تو پھر لینگویج زیادہ میٹر کرتی ہے. لیکن جب آپ ماسٹرز اور PhD میں آتے ہو نا, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ, پروفیسر وغیرہ کی بھی ساتھ آپ کا چل جاتا ہے, انگریزی وغیرہ آتی ہوتی ہے انہیں. بلکہ وہاں پہ آپ کی جو انگلش ہے نا وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہے, کیونکہ یو ول بی ہیلپنگ دی ادر اسٹوڈنٹس. آپ کا سپروائزر کی کوشش بھی ہوتی ہے اگر ایک آدھا بندہ میں ایسا رکھ لوں جس کو انگریزی آتی ہو, تاکہ یہ ان کے پیپر وغیرہ ٹھیک کرے, کوئی کورسپونڈنس وغیرہ ہوتی ہے انٹرنیشنل وہ کرتا رہے, تو آپ کو آپ کی انگلش کا بڑا فائدہ ہوگا. اچھا, صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ ہو جاتا ہے انگلش کے ساتھ سروائیول ہو جاتا ہے وہاں پہ, یونیورسٹیز میں ہو جاتا ہے, یونیورسٹیز میں, انڈسٹری میں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس وہاں پہ کتنے کا آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں یا تھوڑے بہت نظر آتے ہیں؟ کمپیریٹیولی وہ بات ہے, میرا تو خیال ہے کہ وہی اگین اگر ہم بات کریں تو جرمنی سے کمپیئر کریں گے تو کم نظر آئیں گے آپ کو. لیکن وہ بھی اوپن ہوا ہے نا, ساؤتھ کوریا تو ابھی میرے خیال میں 15-20 سال سے زیادہ کیسا ہوا ہے. اور وہاں پہ ایشین اسٹوڈنٹس کا بڑا رجحان ہے, آپ کو ویتنامیز بہت نظر آئیں گے, ازبکس, یہ سینٹرل ایشین جو ہیں, یہ اپنے ازبک, تاجکس کا یہ بڑے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ. پاکستانیوں کتنی وہاں پہ؟ پاکستانیوں کی اور انڈینس کی ہے, ہاں اچھی ہے, یعنی کہ اٹس اے پاپولر, آئی وڈ سے کہ پاپولر جگہ ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جانا. صحیح, اچھی تعداد ہے, ڈیسنٹ کمیونٹی ہے, بہت زیادہ نہیں ہے. یہ جرمنی میں ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی بہت زیادہ ہے وہاں سے. اچھا. تو وہاں پر آپ نے اپنی ڈگری ماسٹرز کمپلیٹ کیا, 2 سال کا تھا ماسٹرز؟ ماسٹرز میرا, کیونکہ ماسٹرز لیڈنگ ٹو PhD تھا میرا, تو پھر میں نے آئی ہیڈ ٹو کنورٹ اٹ ٹو ماسٹرز اونلی. اس میں کرتے کراتے مجھے ٹوٹل 2.5 سال لگ گئے. اچھا. تو میرا بائی تھیسس بھی تھا, اور سپروائزر ڈیڈنٹ ہیو اینی ایشو ان می کنٹینیوئنگ, وہ آرشپ وغیرہ بھی دے دیتا, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں تو آپ کیوں PhD نہیں کی وہاں سے, ماسٹرز ختم کر دیا؟ وہاں پہ ایک تو کووڈ بھی آ گیا تھا, پھر میں گھر بھی نہیں جا سکتا تھا کووڈ کے درمیان سارا, ایک وہ کوئی رابطہ نہیں تھا فیملی سے, مینلی تو یہ تھی. پھر لینگویج بیریئر میں نے نا کافی اسٹرانگلی فیل کیا. اچھا. کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ رہنے کے لیے زبان بہت ضروری ہے. تو اس لیے پھر میں نے سوچا یار کہ اب کہیں موو کروں گا نا تو پھر کوئی انگلش اسپیکنگ کنٹری ہونی چاہیے. صحیح. تو وہاں سے واپس آپ پاکستان آ گئے؟ میں واپس پاکستان آ گیا, اور پھر واپس پاکستان میں جاب کرنا شروع کر دیا آپ نے؟ واپس پاکستان آ کے کوئی کام شام کسی کے ساتھ کوئی کوشش کی کرنے کی, لیکن وہ پاکستانی بھائی ہمارے تھے, اللہ آسانی فرمائے ہم دونوں کے لیے, کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا بالکل. اور پھر نوکری شروع کر دی دوبارہ. یہ ان کے اوپن میرٹ پہ ٹیسٹ ہوئے تو وہ دینے چلا گیا. مجھے تو تھا کہ بھائی نہیں ہوگا, پاکستان ہے. لیکن یہ ان کو آئی شوڈ گیو دیم دا کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو, کہ وہ میرٹ پہ بالکل پروسیس ہوا ٹیسٹ کامرا میں, اور وہاں پہ انٹرویو وغیرہ ہوا, اور پھر یہ سارا کچھ کرتے کراتے وہاں نوکری شروع کر دی. چلیں اب ہم جو ہے نا نیوزی لینڈ کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں.